السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسل مزہ ود گوہر۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے چینل ایکسل مزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آپ ہمیں فیس بک کے اوپر ایکسل مزہ کے پیج سے جوائن کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کومنٹس کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف۔ آج کی ہماری کلاس سارٹ، فلٹر اور فائنڈ اینڈ ریپلیس کے مطابق ہے۔ اس میں ہم نے پہلی جو ہماری کلاسز پڑھی ہیں اس میں ہم ہوم کے ہی ٹیب میں کام کر رہے تھے اور ہم سیل بلکہ ایڈیٹنگ کے ریبن جو ہے اس میں بھی کام کر چکے ہیں، آٹو سم فل وغیرہ ہم کر چکے ہیں۔ آج جو ہے ہمیں دو چار چیزیں ہیں، اس میں سارٹنگ ہے، فلٹر ہے، فائنڈ ہے، ریپلیس ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فلٹر کے اوپر کہ ہم اپنے ڈیٹا کو فلٹر لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سارٹ کے اوپر کہ ہم ڈیٹا کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ڈیٹا میں فائنڈ کے اوپر بات کریں گے کہ ڈیٹا میں سے ہم نے کوئی مخصوص ڈیٹا یا جو ہے کچھ مطلب اس کو فائنڈ کرنا ہو، ڈھونڈنا ہو تو اس کو ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ریپلیس کے اوپر بات کرتے ہیں، ڈیٹا کو فائنڈ کرنے کے بعد اس کو کسی دوسرے ٹیکسٹ سے یا پھر دوسرے نیومیرک ویلیوز سے ریپلیس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے فلٹر کی طرف کہ فلٹر کیا چیز ہے۔ فلٹر دراصل میں ایک جس طرح ہم کسی چیز کو فلٹر کرتے ہیں، کسی مایا لیکوڈ یا کسی بھی آئٹم کو فلٹر کرتے ہیں، اس طرح ہم ڈیٹا کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ جب ڈیٹا کو فلٹر کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک مخصوص کرائٹیریا جو ہے اس کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ڈیٹا کو فلٹر لگانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ جس ڈیٹا کے اوپر ہم فلٹر لگائیں گے اور فلٹر ہمیشہ جو ہے اس کے ہیڈنگز کے اوپر، اس کی فیلڈز کے اوپر لگے گا، ہم اس کو پہلے سیلیکٹ کریں گے، پھر سارٹ فلٹر کے اندر آئیں گے، ایڈیٹنگ کے ریبن، ہوم کا ٹیب، یہاں پہ آ کے صرف فلٹر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ فلٹر لگ جائے گا۔ جب فلٹر یہاں پہ لگ گیا ہے تو اس فلٹر کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی ایک کرائٹیریا کے مطابق اپنے ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں اور اس کے مطابق ہمارا ڈیٹا جو ہے فلٹر ہو جائے۔ مثلا میں یہاں پہ آتا ہوں ریٹ کے خانے کے اندر اور یہاں پہ میں صرف 600 کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے فلٹر کو کلک کیا تو دیکھیں نیچے جو ہے ایک لسٹ یہاں پہ آ گئی ہے کہ یہ جو آپ کی یہ جو کالم ہے، یہ جو آپ کا ایریا ہے، اس کے اندر یہ ویلیوز شامل ہیں۔ تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، سلیکٹ آل کو ان چیک کرنے کے بعد میں صرف 600 کے اوپر کلک کرتا ہوں، پھر اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے 600 والی تمام ویلیوز جو ہیں وہ فلٹر ہو کے آ گئی ہیں۔ باقی ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے لیکن ہمیں چونکہ 600 کو فلٹر کرنا تھا لہٰذا اس نے 600 کو فلٹر کر دیا۔ ہم اس کو مزید جو ہے اس کو نمبر فلٹر میں جا کے اس کو مزید کرائٹیریا کے تحت بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ گریٹر دین 1000 یا گریٹر دین 1600 یا گریٹر دین 600 وہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے نمبر فلٹر میں آتے ہیں، گریٹر دین کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے دیکھیں گریٹر دین لکھا ہوا ہے، ہم یہاں پہ فرض کے صرف لکھ دیتے ہیں 1500 لکھیں گے اور اس کو اوکے کریں گے تو جتنی بھی 1500 سے اوپر کی ویلیوز ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ فلٹر ہو کے آ گئی ہیں۔ اگر فلٹر کو آپ نے کلیئر کرنا ہو تو جسٹ آپ یہاں پہ جائیں گے فلٹر میں اور یہاں پہ آ کے سلیکٹ آل کریں گے یا پھر آپ کلیئر فلٹر کے اوپر آگے کلک کریں گے تو آپ کا فلٹر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، تمام ویلیوز جو ہیں واپس آ جائیں گی۔ اگر آپ نے فلٹر کو ہٹانا ہو تو آپ اسی ایریا کو سلیکٹ کریں گے یا آپ ایریا کو سلیکٹ نہ بھی کریں تو دوبارہ پھر سارٹ فلٹر کے اندر جائیں اور فلٹر پہ کلک کریں تو آپ کے پاس آپ کا فلٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کے اندر جائیں اور ڈیٹا کے اندر کافی بڑا سارا فلٹر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کا فلٹر لگ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ شارٹ کی سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو فلٹر کا شارٹ کی ہے وہ ہے Alt D اور ڈبل ایف۔ ہم نے Alt کے بٹن کو پریس کیا ہوا ہے اور ڈی کو پریس کیا ہوا ہے اور ڈبل ایف کو پریس کیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہم نے ڈبل ایف کو پریس کیا تو آپ کے سامنے اس کو فلٹر لگ چکا ہے۔ اگر ہم اس کا فلٹر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر وہی کام کریں گے، Alt D ڈبل ایف کریں گے اور اس کے فلٹر کو ختم کر دیں گے۔ یہ فلٹر کو لگانے کے 3 طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ فلٹر جب آپ نے ڈیٹا کر لیا اور آپ کا ڈیٹا فلٹر ہو گیا تو پھر آپ ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے فلٹر کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کلائنٹ وائز یا کوئی بھی مطلب ٹیکسٹ وائز آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی ایسے
ایک الفابیٹک، جہاں مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو چیز شروع ہوتی ہے، جس طرح میں AH کر دیتا ہوں، اب جہاں جہاں AH کا استعمال ہوا ہوگا میں ڈیٹا کے اندر، اس کو فلٹر کر کے یہاں پہ لے آئے گا۔ دوبارہ پھر ہم نے فلٹر کو کلیئر کرنا ہے، تو پھر ہم وہیں پہ جائیں گے، کلک کریں گے فلٹر پہ، اور یہاں پہ کلیئر فلٹر پہ آ کے اس کو کلیئر کر دیں گے۔ ہم منتھ وائز بھی فلٹر کر سکتے ہیں، کسی مخصوص منتھ کا ڈیٹا ہم فلٹر کر سکتے ہیں۔ فرض کیا ہم یہاں پہ 2018 جنوری میں جاتے ہیں اور اس کو فلٹر کر دیتے ہیں، جنوری 18 کا ٹوٹل ڈیٹا ہمارے پاس فلٹر ہو کے یہاں پہ آ گیا۔ اوکے، ہم کلر وائز بھی فلٹر کر سکتے ہیں، اگر کسی سیل کے اندر کسی فونٹ کا کلر جو ہے ہم نے چینج کیا ہوا اس کو بھی ہم فلٹر کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے یہاں پہ نیسلے پاکستان کا جو کلر ہے، بیک گراؤنڈ کلر، اس کو میں نے یلو کر دیا ہے۔ اسی طرح میں نے اس کا بھی جو کلر ہے اس کو یلو کر دیا ہے، اس کا بھی کلر یلو کر دیا، اس کا بھی یلو کر دیا ہے۔ اب اگر میں فلٹر میں آتا ہوں اور فلٹر پہ کلک کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ فلٹر بائی کلر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی کلر آ رہے ہوں گے میں ایک کلر کا اضافہ اور بھی کر لیتا ہوں، تاکہ ہم اس سے بھی ہمیں بھی نظر آئے کہ یہاں پہ دوسرا کلر بھی یوز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے کلر اور لگا دیا۔ تو اب اگر ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ فلٹر نیچے ڈراپ ڈاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے فلٹر بائی کلر میں دونوں کلر آ رہے ہوں گے۔ جو کلر آپ کو پسند ہو اس کلر سے آپ ڈیٹا کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے پھر آئیں گے، دوبارہ دوسرے کلر سے بھی فلٹر کر دیتے ہیں، تو آپ کے سامنے کلر سے بھی فلٹر ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ فونٹ کے کلر سے بھی فلٹر ہو سکتا ہے۔ مطلب میں نے یہاں پہ اس فونٹ کا کلر 1000 کو ریڈ کر دیا، میں نے پھر یہاں پہ 7000 کو بھی ریڈ کر دیا، 35 کو بھی ریڈ کر دیا، 1000 کو بھی ریڈ کر دیا۔ اسی طرح میں نے نیچے آ کے اس کو بلو کر دیا، اس کو بھی بلو کر دیا، اور نیچے آ کے پھر اس کو بھی بلو کر دیا۔ اب میں یہاں پہ آتا ہوں ریٹ کے اندر اور یہاں سے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس فلٹر بائی کلر کے اندر دیکھیں یہاں پہ بھی فونٹ کلر آ رہا ہے۔ وہاں پہ جب ہم نے سلیکٹ کیا تھا تو وہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر آ رہا تھا، یہاں پہ فونٹ کلر آ رہا ہے۔ اور فونٹ کلر کے اندر ہم ریڈ کو سلیکٹ کریں گے تو ریڈ والی جو اماؤنٹس ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس کو بلو سے کریں گے تو بلو والی اماؤنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ تھا ہمارا فلٹر۔ مزید اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری چیزیں اس کے اندر نظر آ جائیں گی۔ مطلب نمبر فلٹر میں جائیں گے تو آپ کو ایکول، ڈز ناٹ ایکول، گریٹر دین اور ایکول ٹو، لیس دین، بٹوین، ٹاپ 10 کی ویلیوز، ابو ایوریج، بلو ایوریج، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور سارٹ بائی کلر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اوکے، اب بس سارٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو سارٹ کیا چیز ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو مخصوص کرائٹیریا کے تحت جس طرح ہم نے فلٹر کو فلٹر کیا ہے، اسی طرح ہم اپنے ڈیٹا کو مخصوص کرائٹیریا کے ذریعے سارٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سارٹ آؤٹ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک تو اسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں سارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں، دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہے سارٹ A to Z، دوسرا ہے Z to A، یہ اسینڈنگ آرڈر ہے، یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہے۔ اگر آپ چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف جانا چاہیں گے تو پھر آپ کو A to Z کرنا پڑے گا، اور اگر آپ بڑی ویلیو سے چھوٹی کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو Z to A کرنا پڑے گا۔ ڈیٹا آپ کو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پورے کے پورے رو جو ہے اس کو سلیکٹ کریں، نیچے تک رو کو سلیکٹ کریں، پھر نیچے تک جتنا ڈیٹا ہے اس کو سلیکٹ کریں، سارٹ کے اندر جائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں سارٹ اولڈسٹ ٹو نیویسٹ، آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ جب آپ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ابھی اس نے جو ہے وہ آپ کے سامنے انوائس کا جو منتھ تھا اس کو یہاں پہ سارٹ آؤٹ کر دیا۔ لیکن اب اس میں ہمارے پاس مطلب موقع نہیں آیا کہ ہم کوئی خاص اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو پہلا تھا وہ نظر آ گیا۔ اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، فرض کہ ہم دوسرا جو کالم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم جسٹ یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے، ڈیٹا اسی کے مطابق سارے کا سارا ڈیٹا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہو کہ کس طرح ہم نے ڈیٹا کو اپنی مرضی کے مطابق کس کالم کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ جائیں گے کسٹم سارٹنگ میں جائیں گے تو کسٹم سارٹ میں جا کے ہمارے پاس ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ونڈو اوپن ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کالم ہوگا، سارٹ آن ہوگا، آرڈر ہوگا۔ جو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے جی مائی ڈیٹا ہیز ہیڈرز، جس کے ہیڈرز ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیں۔
تو ہم اس کو چیک ان ہی رہنے دیں گے. اگر ہمارے پاس ہیڈرز نہ ہو تو ہم اس کو چیک آؤٹ کر دیں گے تو پھر اس کو وہ ہیڈرز خود بنائے گا. یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈرز ہیں، لہٰذا ہم نیچے آتے ہیں، سارٹ آؤٹ بائی کالم میں جاتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو کالم بنے ہوئے انوائس منتھ، انوائس نمبر، کلائنٹ نیم، کوانٹٹی، ریٹ، اور آگے اس کالم کے اندر وہ اس کا شارٹ کٹ لگا ہوا. تو ہم فرض کیا یہاں پہ اس کو لکھ دیتے ہیں انوائس نمبر کے مطابق. انوائس نمبر کے مطابق جو کالم ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں جاتے ہیں، اور اب اس کو کرنا کیا، اس کی ویلیوز کے مطابق اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو ویلیوز سے کر سکتے ہیں، سیل کلر سے کر سکتے ہیں، فونٹ کلر سے کر سکتے ہیں، اور سیل آئیکن سے بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ویلیوز کے مطابق کریں اور اسمالسٹ ٹو لارجسٹ کریں، تو آلریڈی اسمالسٹ ٹو لارجسٹ اگر آپ یہاں پہ ویلیوز کے اوپر غور کریں تو آلریڈی یہ ہیں. ہم یہاں پہ چاہتے ہیں اسمالسٹ ٹو لارجسٹ ٹو اسمالسٹ، مطلب بڑے سے چھوٹے کی طرف. اوکے کو پریس کریں گے اور باہر آ جائیں گے. جو سب سے بڑی انوائس ہے وہ اوپر آ جائے گی، جو سب سے چھوٹی انوائس ہے وہ سب سے نیچے چلی جائے گی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے 1 نمبر انوائس اوپر چلی گئی اور 36 نمبر انوائس جو ہے وہ اوپر آ گئی. ہم کلر کے مطابق بھی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہم نے یہاں پہ فرض کیا اس یا کلائنٹ نیم کو ہم فرض کیا تھوڑا سا اس کا سیل کلر جو ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی آگے اس کو چینج کر لیتے ہیں. دیکھیں کچھ سیلز ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ کلر جو ہے پڑھیں. اب اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور پورے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بعد کسٹم میں جاتے ہیں، کسٹم میں جانے کے بعد پھر ہم سارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ جناب سارٹ آؤٹ کس سے کرنا ہے. ہم نے اوپر سلیکٹ نہیں کیا اس لیے اس نے اس کو بھی کالم کے اندر لے لیا ہے. ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کسٹم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اوکے ہم اس کو بھی سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہیڈرز ہیں، اور اس کو یہاں پہ کسٹم سارٹ آؤٹ میں جائیں گے. یہاں پہ دیں گے اس کو کلائنٹ نیم دینے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں سیل ویلیوز آ رہی ہیں، سیل کلر آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سیل کلر، لیکن سیل کلر جیسے ہی آپ کریں گے تو ایک نیا آپ کے پاس ایک ٹیب اوپن ہوگا، اس میں آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ سیل آ رہا وہ کلر آ رہا ہوگا. آپ اس کلر کو آپ ٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ باٹم میں رکھنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ پہ رہے تو یہ جو سیل کلر ہے یہ ٹاپ کے اوپر آ جائے گا. اگر آپ اس کو باٹم کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ وہاں پہ جانا پڑے گا کسٹم فلٹر کے اندر اور کسٹم سارٹ کے اندر، اور پھر آپ کو اس کو باٹم کے اندر رکھ لیں گے تو یہ سارے کے سارے ہائی لائٹڈ جو سیلز ہیں یہ نیچے چلے جائیں گے. یہ تو ہمارا سارٹ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا. اور اس سارٹ کی جو شارٹ کی ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. میں نے یہاں پہ لکھی تھی فلٹر کی شارٹ کی، اور پھر اس کے بعد میں ابھی جو ہے وہ یہاں پہ اس کو میں نیچے لے آتا ہوں اور اس کو بھی میں اس کے نیچے لے آتا ہوں اور اس کو سارٹ کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں، یہاں پہ فلٹر کے نیچے. اس کا میں نے آپ کو بتایا Alt+D، اور اس کا جو سارٹ کے لیے ہے وہ ہے Alt+D اور S. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں دوبارہ وہاں پہ جاتا ہوں، پھر دوبارہ میں آپ کو شارٹ کی سے بھی بتا دیتا ہوں. Alt+D+S، جیسے Alt+D+S کو پریس کیا تو جو کسٹم سارٹ کا جو ڈائلاگ باکس ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے. Alt+D+S. اس کے بعد ہمارے پاس فائنڈ آ جاتا ہے. فائنڈ اصل میں کیا چیز ہے، ہمارے پاس کافی سارا ڈاٹا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس ڈاٹا ہے. ہم اس میں سے ایک ویلیوز کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں، نمبرک کی صورت میں، تو ہم فائنڈ کی آپشن استعمال کر سکتے ہیں. نہایت آسانی سے جو ہے وہ آپشن استعمال ہوگی. اور اس کے لیے ہم یہاں پہ جائیں گے، فائنڈ میں جائیں گے اور فائنڈ کے اوپر جو ہے وہ کلک کریں گے. جیسے ہم کلک کریں گے تو ہم سے پوچھے گا فائنڈ واٹ، کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پہ فرض کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اردو میں چلا گیا، میں اس کو انگلش میں کر دیتا ہوں. اوکے میں یہاں پہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں فائنڈ واٹ کے اندر لکھتا ہوں جی 10001 انوائس نمبر. دیکھیں یہ مجھے وہاں پہ لے کے جائے گا جہاں پہ 10001 لکھا ہوا ہے. اگر میں یہاں پہ موبی لنک لکھتا ہوں، موبی لنک، تو دیکھیں مجھے موبی لنک کے اوپر لے کے جائے گا. دوبارہ پریس کروں گا تو دوبارہ لے کے جائے گا، پھر پریس کروں گا تو پھر لے کے جائے گا. جہاں جہاں موبی لنک لکھا ہوگا
وہاں پہ مجھے یہ لے کے جائے گا. آپ ڈیٹا کو اس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں. فائنڈ کرنے کے لیے جو شارٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول F. اوکے. ریپلیس کیا چیز ہے کہ آپ کا ایک لکھا ہوا ڈیٹا اس کو آپ دوسرے ڈیٹ سے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. مثلا فرض کیا مجھے یہاں پہ یہ حمید سنز لکھا ہوا ہے, میں اس میں نہیں, یہ حمید سنز میرے ڈیٹا کے اندر, میں اگر فلٹر میں آگے اس کو فلٹر کروں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ حمید سنز 3 دفعہ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ تو آسان ہے, لیکن اگر فرض کہ یہ حمید سنز 30 دفعہ لکھا ہو اور مجھے دوبارہ ہر حمید سنز کے اوپر جا کے اس کو ریپلیس کرنا ہو تو پھر میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں جسٹ جا کے یہاں سے ریپلیس کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں. لیکن میرے پاس ایک ٹیب اوپن ہوگا, اوپر مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کیا چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں حمید سنز. میں جاتا ہوں, یہ میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور اس کو میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں گوہر اینڈ سنز. میں اس کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس کو یہ ریپلیس کر دے گا. ایک ہے ریپلیس اور دوسرا ہے ریپلیس آل کا. اگر میں صرف ریپلیس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ایک کو ریپلیس کرے گا, سب کو نہیں کرے گا. لیکن اگر میں ریپلیس آل کے اوپر کلک کروں گا تو جتنا یہ ڈیٹا یہاں پہ اس شیٹ کے اندر ہے وہاں جہاں اس کو حمید سنز نظر آئے گا وہاں سے اس کو جا کے ریپلیس کر دے گا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے میسج دے دیا کہ آل ڈن, وی میڈ 2 ریپلیسمنٹ. اس نے کہا کہ ہم 2 ریپلیسمنٹ جو ہیں وہ بنا لی ہیں. اگر یہ ریپلیسمنٹ یہاں پہ 10 بھی ہوں گی تو پھر بھی یہ اس کو ریپلیس کر دے گا. تو بڑی آسانی سے آپ اپنے ایک ڈیٹا کو دوسرے ڈیٹا سے ریپلیس کر سکتے ہیں. آپ ویلیوز کو بھی کر سکتے ہیں. فرض کیا میں نے یہ پورے کا پورا ایک کالم جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے. اس کالم کے اندر سے میں یہاں پہ آتا ہوں اور ریپلیس کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی انوائسیں ہیں, جتنی اماؤنٹس جو ہیں وہ 3500 یا 2500 کی ہیں, 2500 کی جتنی اماؤنٹس ہیں ان تمام کو میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں 25000 سے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے تمام کو ریپلیس کرنا ہے تو ریپلیس آل کے اوپر کلک کروں گا. جیسے ہی میں نے کلک کیا ایک تو اس نے جتنی بھی اماؤنٹس تھیں اس کو 25000 سے ریپلیس کر دیا. دوسرا 9 ریپلیسمنٹ کہتا ہے کہ ہم نے بنا دی ہیں 9 دفعہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا 2500. اب اس نے اس کو 9 ریپلیسمنٹ کر کے ہمیں ایک میسج دے دیا. ہم اس کو اوکے کر کے باہر آ جائیں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے. اچھا, فائنڈ اور ریپلیس کے اندر آپ جب اس کو, یہ تقریباً ونڈو ایک ہی ہے. اگر میں ایف کے اوپر میں کنٹرول ایف کو پریس کروں گا تو بھی آپ کو یہاں ریپلیس نظر آ رہا ہوگا. آپ یہاں سے بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ریپلیس کو الگ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پھر شارٹ کی ہے وہ کنٹرول ایچ ہے. آپ کنٹرول ایچ کو پریس کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائلاگ باکس ریپلیس کا اوپن ہو جاتا ہے. اس کے اندر آپشن ہیں اور کافی ساری ہیں, لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جس طرح آپ کے سامنے یہ شیٹ اوپن ہے, اگر فرض کیا آپ ڈیٹا اس شیٹ میں سے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کنٹرول ایف مطلب 5 اور ریپلیس دونوں میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ودن شیٹ لکھا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اس پوری ورک بک کے اندر مطلب فرض کیا اس کے اندر 3 شیٹیں ہیں, 4 شیٹیں ہیں اور وہاں پہ جو ہے میرا ڈیٹا میں اس کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں, میں اس ڈیٹا کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ بھی لے جاتا ہوں. اس شیٹ میں میرے پاس اس قسم کی تقریباً 10 شیٹیں ہوں. میرے پاس یہاں پہ تقریباً 10 شیٹیں ہوں. میرے پاس یہاں پہ 10 شیٹیں ہوں اور 10 شیٹوں کے اندر یہ ڈیٹا لکھا ہوا ہو اور میں اس کو یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی وہ ڈیٹا آ گیا. اب میں کنٹرول ایف اور کنٹرول ایچ جو ہے میں اس کو پوری ورک بک کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہوں, اپنی شیٹ کے اندر بھی ایک شیٹ کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہوں. میں نے اگر فرض کیا یہاں پہ کنٹرول ایف کو پریس کیا اور یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ شیٹ سلیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس شیٹ کے اندر میں بیٹھا ہوں یہ وہیں پہ اس ڈیٹا کو سلیکٹ کرے گا. میں نے احمد لکھا, جتنی دفعہ احمد لکھا ہوگا اسی شیٹ کے اندر ڈھونڈ کے واپس آ جائے گا. لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں میں اس کو پورے ورک بک کے اندر سرچ کروں, دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھے گا, دوسری شیٹس کے اندر بھی جا کے یہ فائنڈ کرے گا. ہم فائنڈ آل کے اوپر اگر ہم کلک کر دیں تو یہ آپ کو ایڈریس بھی بتائے گا
کہ آپ کا احمد کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں دوسری شیٹ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ شیٹ 3 کے اندر جو ہے وہ بھی آپ کا ڈیٹا یہ احمد وہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا کیا ورک بک کے اوپر ہم نے کلک کیا. بائی ڈیفالٹ یہاں پہ شیٹ سلیکٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ہم نے احمد لکھا ہوا ہے, احمد کو ہم ریپلیس کرنا چاہتے ہیں حامد سے, اور اس کو ہم بائی ڈیفالٹ اس شیٹ پہ کے اوپر کلک کر کے ریپلیس آر کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کہتا ہے جی ہم نے 6 ریپلیسمنٹ جو ہیں وہ بنا دی ہیں. ہم اس کو کلوز کر کے کنٹرول Z کرتے ہیں. اب اس کو جا کے پوری ورک بک کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کنٹرول H, اور یہاں سے آپشن میں آ کے ہم اس کو ورک بک کہتے کر دیتے ہیں. ورک بک کرنے کے بعد یہاں پہ پہلے سے لکھا ہوا تھا احمد اور حامد, تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ریپلیس آل. اب دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ 12 ریپلیسمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ دونوں شیٹس کے اندر جا کے اس نے احمد کو جہاں جہاں لکھا تھا اس کو حامد کر دیا. یہ تھا آج کے لیے آپ کا سارٹ, فلٹر, ریپلیس اور فائنڈ. تو دیکھتے رہیے ایکسل مزہ. نیکسٹ آئندہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.